قلوب العارفين بنور معرفته وأحمد فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصحره ومسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإن تمسكت بهما لن تضلوا بعدي أبدا إنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض صلوات محمد سب سے پہلے آپ تمام مومن و مومنات سے بھائیوں سے بزرگوں سے بچوں سے معذرت کی مداخلے ہوئے یہ کچھ چیزیں اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتی ابھی لاڑکانہ سے دوسرے شہروں میں ہوتے ہوئے ہم پہنچے جو آپ کو انتظار کرنا پڑا اس کے لیے بے انتہا معذرت ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے عید ابوذر ایک وہ بند کر دیں گے سر میں نے حدیث ثقلین کا انتخاب کیا ہے مشہور معروف حدیث نبوی ہے حبیب خدا نے فرمایا انی تارکن میں چھوڑے جا رہا ہوں فیکم تمہارے درمیان الثقلین دو گرام قدر چیز کتاب اللہ اللہ کی کتاب وعطرتی اہل بیتی اپنی عطرت اپنے اہل بیت ان سے مخاطب ہے رسول خدا صحابہ سے مجھے بتایا یہی کیا ہے کہ آپ کا حسن سماعت بہت بلند ہے میں نے بہت نام سنا ہے اور بہت تعریف سنی ہے بہت سے مومنین سے دنیا بھر میں ملاؤں کراچی میں بھی موجود ہیں یورپ میں امریکہ کہیں چلے جائیں موجود ہیں آپ کے عزاداری کا ایک نام ہے آپ کی تعریف ہے تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کے معیار پہ پورا اتروں جو پیش کروں اسے قبول فرما لیجیے گا کون مخاطب ہے رسول خدا خطاب کر رہے ہیں صحابہ کا مجمع ہے تو آپ فرماتے ہیں انی تارکن میں چھوڑے جا رہا ہوں فیکم تمہارے درمیان الثقلین دو گرام قدر چیزیں میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان امت سے خطاب ہے صحابہ کے ذریعے ساری امت
امت سے فرما رہے ہیں لیکن مخاطب ہیں صحابہ، سامنے ہیں صحابہ. توجہ ہو، سارا مجمع میرے اس جملے میں توجہ کرنے کا. تو حبیب خدا فرما رہے ہیں میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان 2 گرام قدر چیزیں. صحابہ سے جزاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں میں تمہارے درمیان 2 گرام قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. تو ایک بات واضح ہو گئی، جن میں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہیں. اب حبیب خدا فرما رہے ہیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے جن میں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہیں، جنہیں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہیں. اپنے انداز سے ایک اور جملہ پیش کر دوں کہ اگر کوئی نوجوان کے بچہ ابھی تک نہ پہنچا ہو، حبیب خدا فرما رہے ہیں میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان 2 گرام قدر چیزیں، جن میں چھوڑے جا رہے ہیں ان پہ اطاعت واجب ہے، جنہیں چھوڑے جا رہے ہیں ان کی اطاعت واجب ہے. ایک اور انداز سے اگر چاہیں گے تو پیش کر دوں. حبیب خدا فرما رہے ہیں انی تارکون، میں چھوڑے جا رہا ہوں، یہ نہیں فرمایا میں بنا رہا ہوں. سارا مجمع نہیں ہے، سارے میں جانتا ہوں کہ آپ بہت ہی حیثیت میں بیٹھے ہیں، پہلو نہیں بدل سکتے، مجھے اندازہ ہو جاتا مجمع کو دیکھنے کے بعد. گھنٹوں سے بیٹھے ہیں، شب داری ہے، جناب سیدہ قبول فرمایا آنا. بھئی جملے کو سنیے گا، پیغمبر فرما رہے ہیں میں چھوڑے جا رہا ہوں، بنا نہیں رہا. بنانا کام ہے اللہ کا. بھئی اللہ نے علی کو مولا بنایا ہے، اللہ نے علی کو ولی بنایا ہے، اللہ نے علی کو امام بنایا ہے. پیغمبر نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا، پیغمبر نے بتایا ہے. لیکن ایک اور بات کہہ دوں، سب کا باب مدینہ العلم ایک ہے. حبیب خدا فرما انی تارکون، صحابہ سے کہتے ہیں انی تارکون، میں بنا نہیں رہا. قرآن اللہ نے بھیجا، آل محمد کو اللہ نے بنایا ہے، مولا بھی اس نے بنایا ہے، معصوم بھی اس نے بنایا ہے، امام بھی اس نے بنایا. میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان. آئیں ذرا صحابہ میں اور اہل بیت میں ایک اور فرق بتا دوں. اگر سوشل میڈیا پہ سن لیا ہو نا میرے ان جملوں کو، پھر بھی دوبارہ محبت سے سن لیجیے گا. اگر سن لیا ہو تب بھی محبت سے سنیے گا. صحابہ میں اہل بیت میں بہت بڑا فرق ہے. صحابہ وہ ہے جو آیتوں کے نزول کا انتظار کرتے ہیں. تو ہم عمل کریں. آیت آئی اقیموا الصلاۃ، انہوں نے نماز قائم کی. آیت آئی وآتوا الزکاۃ، انہوں نے زکوٰۃ ادا کی. آیت آئی روزے کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے، انہوں نے روزے رکھے. آیت آئی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ نے اپنے گھر کے حج کو فرض قرار دیا جن کے پاس استطاعت ہو. صحابہ حج پہ چلے گئے. آیت آئی خمس کی، انہوں نے خمس نکالا. آیت آئی جہاد کی.
صحابہ جہاد پہ چلے گئے، البتہ بھاگنے کی کوئی آیت نہیں آئی۔ آپ نے کہا تھا، آپ نے بچوں نے مجھ سے کہا تھا نوجوانوں نے کہ بھی مولانا یہاں پہ پڑھیے گا، ہم سارے سننے کے لیے آئے ہیں۔ آیت آئی وہ جہاد پہ چلے گئے، آیت آئی انہوں نے ہجرت کی، وقت نہیں ہے، آیتیں آتی رہی وہ عمل کرتے رہے۔ تو صحابہ آیتوں کے نزول کے انتظار میں رہتے تھے، آیت آئے تو ہم عمل کریں۔ آیتیں اہل بیت کے انتظار میں رہتی تھی، آیتیں اہل بیت کے انتظار میں رہتی تھی، یہ عمل کرے تو ہم نازل ہو۔ علی بستر رسالت پہ سوئے تو آیت آئے، علی نے ہجرت کی تو آیت آئے، خیبر کا در اکھاڑا تو آیت آئے، حالت رکوع میں زکوٰۃ دی تو آیت آئے، سیدہ نے روٹیاں دی تو آیت آئی۔ صحابہ کا مقابلہ نہ کرنا، صحابہ غلام اہل بیت۔ صحابہ انتظار کرتے ہیں آیت آئے تو ہم عمل کریں۔ اہل بیت وہ ہیں جن کے انتظار میں آیتیں رہتی ہیں، یہ عمل کرے تو ہم نازل ہو، یہ عمل کرتے ہیں تو آیتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور جو ہو محبت سے جسے سن رہے ہیں، حبیب خدا نے فرمایا انی تارکن، میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان دو قدم چیزیں، کتاب اللہ و اطاعت اہل بیت۔ نہیں کہا قرآن، اجازت بنا کر پہنچنا کافی نہیں، سارے بچوں کی توجہ۔ آپ نے کہا قرآن اور اہل بیت، آپ نے کہا اللہ کی کتاب اور اپنی عطرت اپنے اہل بیت۔ نہیں کہا قرآن، کیونکہ قرآن ہے قراءت سے، سننے والے سارے صحابہ عرب تھے، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ کتاب کہاں ہے؟ اس کا مطلب ہے ان سب کو پتا تھا جو علی کو لکھوائی ہے وہی چھوڑے جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کتاب اللہ کی کتاب، کتاب کہتے ہیں مکتوب شے کو، جو لکھی ہوئی ہو وہ کتاب ہے، جو سنائی جائے وہ قرآن ہے۔ تو حبیب خدا نے یہ نہیں کہ قرآن مقصود وہی قرآن ہے، لیکن آپ نے فرمایا اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں۔ کتاب سوال نہ کرنا بتا رہا ہے کہ کتاب موجود تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ جب تک آپ کہلوانے لیں گے تب تک سارے داد نہیں لیں گے۔ بھئی اگر آپ سے کوئی کہنا اس نے قرآن جمع کر دیا تو کہیے گا پھر حبیب خدا نے کہا میں کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، یہ نہیں کہ جمع کر لینا۔ علی کو لکھوایا ہے اور کچھ نہیں کہہ سکتا، اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا اور اپنی عطرت اپنے اہل بیت۔ کچھ لوگوں نے ایک مرتبہ ہاتھ بلند کیا تھا، یا رسول اللہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمیں آپ کے اہل بیت کی ضرورت نہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا، سب نے نہیں، کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ جس نے سب سے پہلے نعرہ لگایا تھا کہ ہمیں کتاب کافی ہے، سب سے پہلے وہی در علی پہ آیا۔ یا علی جنگ یمامہ میں
500 حفاظ شہید ہو گئے. ہم قرآن جمع کر رہے ہیں, ذرا نظارت کیجئے. ضرورت نہیں ہے, میرے پاس موجود ہے. یعنی آپ کا قرآن نہیں چاہیے, ہم خود جمع کریں گے, آپ نظارت کیجئے گا. نہیں, قرآن موجود ہے. توجہ, حبیب خدا سے کہا کتاب کافی, مولا نے کہا قرآن دیتا ہوں تو کہا نہیں. اہل بیت سے کہا آپ کا قرآن بھی نہیں چاہیے, تو پیغمبر کی بات سچ ہو گئی نا. جو ایک کو چھوڑے اس نے دونوں کو چھوڑ دیا. کہا یا علی آپ سے قرآن نہیں چاہیے. کیوں نہیں چاہیے؟ کہا آپ نے قرآن کی ہر آیت کی شان نزول کو لکھ دیا. شان نزول سب سمجھتے ہیں. یہ آیت کس مقام پہ نازل ہوئی, کس کے لیے نازل ہوئی, کب نازل ہوئی, مکے میں نازل ہوئی یا مدینے میں, سفر میں نازل ہوئی یا حضر میں, گھر میں نازل ہوئی یا مسجد میں, فرش میں نازل ہوئی یا عرش میں, جنگ میں آئی یا صلح میں. پھر آپ نے نام بھی لکھے, سورہ منافقون کس کس کے لیے ہے. آپ نے ہر آیت کا شان نزول لکھ دیا. تو کہا ہمیں آپ سے نہیں چاہیے کیونکہ شان نزول موجود ہے. آپ نے کہا اب میں دوں گا بھی نہیں, مانگو گے نا. تو یہ شان نزول کو نہ صرف میرا مہر لگائے کہ یہ میرا بیٹا مہدی دکھائے. قرآن کے سارے راز اس میں ہیں. یہ قرآن نہیں ہے, اس میں تفسیر ہے, شان نزول ہے. علی بن ابی طالب کے ہاتھ کا یہ صرف قرآن نہیں, تمہارے پاس صرف قرآن اور وہ بھی نہیں سمجھو گے. ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں, مجمع رہے گا میرے ساتھ, وقت ہے بھی ایسا نہیں کہنا نہیں, ایسا نہیں کہنا. 4 گھنٹے یقین مانیے کہ وہ کہتے ہیں 4 گھنٹے پڑھیں, 4 گھنٹے بھی سو رہے ہیں. 4 گھنٹے سے خدا میں ہاتھ جوڑ کے بات کرتا ہوں. علماء حق کی صحت و سلامتی کے لیے بلند کر سلوات. توجہ ہو سارے بات. یہ امام غزالی نے اپنے احکام العلوم میں بھی لکھی ہے, اور ہمارے یہاں فیض کاشانی نے حدیث المحجۃ البیضاء میں تحریر فرمائی. تو سب جگہ پہ یہ حدیث موجود ہے. توجہ میرے ساتھ ہے. تو یہ حدیث ہر جگہ موجود ہے سرور کائنات کی. توجہ میرے ساتھ ہے کہ آپ نے فرمایا ربما تعالی القرآن والقرآن یلعنہ. توجہ, میں معذرت بھی کر رہا ہوں کہ 4 گھنٹے سے بیٹھے ہیں, بہت زیادہ انتظار نہیں کر رہا ہوں. ربما تعالی القرآن, حبیب خدا سرور کائنات نے فرمایا ربما تعالی القرآن والقرآن یلعنہ. بہت سے قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں جن پہ خود قرآن لعنت کرتا. یا رسول اللہ, ہاتھ باندھ کے سوال کرو, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن ان پہ لعنت کر رہا ہوتا ہے. ربما تعالی القرآن والقرآن یلعنہ. بہت سے قرآن کی تلاوت کرنے والے ایسے ہیں جن پہ خود قرآن لعنت کرتا. کون سا ایسا تلاوت کرنے والا ہے جس پہ قرآن لعنت کرتا ہے؟ تو حبیب خدا نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی. علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ. جو علی کو چھوڑ کے قرآن پڑھے خود قرآن اس پہ
علی بن ابی طالب کو چھوڑنے کے بعد قرآن پہ توجہ نہ کرنا. خود قرآن کہے گا خبردار میں سمجھ ہی نہیں آؤں گا. صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ. یہودی نے سوال کیا کہ مجھے یہ اتنے سوال ہیں قرآن کریم سے, بہت تیزی سے واقعہ, اتنے سوال ہیں, مجھے ان سارے سوالوں کو قرآن سے جواب چاہیے. جس نے سوال کیا تھا وہ مسجد نبوی میں تھا. کیا سوال ہے؟ کس جگہ تھا؟ ایک مرتبہ کہا کہ مجھے قرآن سے جواب چاہیے. کیا سوال ہے؟ پہلا سوال سنا کا سوال پہلا تو بہت مشکل. دوسرا سوال تھا دوسرا سوال سنا وہ اور مشکل تھا. تیسرا کا کیا بات ہے تم یہودی ہو تمہیں قرآن سے جواب کیوں چاہیے؟ اس نے کہا میں یہودی ہوں تم تو یہودی نہیں ہو. تم کیوں منع کر رہے ہو قرآن سے جواب دینے سے؟ کہ مجھے قرآن میں جواب مل نہیں رہا ہے. کہ کوئی ایسا ہے جو قرآن سے جواب دے سکے؟ انہوں نے اپنے دوست سے پوچھا تمہیں جواب آتا ہے کہ نہیں؟ مجھے بھی جواب نہیں آتا. جب خود نہیں آتا تو مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا کروں گا؟ انتظار کرو, بیٹی سے پوچھ کے آتا ہوں. شاید بیٹی کو پتا ہو, کسی بیٹے کو پتا ہو. پوچھا انہیں بھی نہیں پتا تھا. کہا میرے ساتھ سے تو ایسے گھر میں چلتا ہوں جہاں پہ یقین پتا ہوگا. وہ کون ہے؟ کہ اس کا نام علی ہے. میں اپنے انداز سے پیش کروں گا, اپنے الفاظ میں پیش کروں گا. اگر سننا چاہے تو سنیے گا. دروازے پہ دستک دی, مولا نے دروازہ کھولا, مسکرا کے دیکھا کہ کیا بات ہے؟ کہ یا علی قرآن سے جواب چاہیے. تمہیں نے نہیں کہا تھا قرآن کافی ہے؟ تمہیں نے تو کہا تھا قرآن کافی ہے. کہ یا علی اسلام پہ وقت آن پڑا ہے. یہ یہودی بار بار قرآن سے جواب مانگتا ہے. اب میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں کہ یا علی قرآن سے جواب چاہیے. مولا نے یہ نہیں کہ اپنے قرآن سے لاتا ہوں. کہا قرآن دے. سوال کرنے والے کے ہاتھوں سے قرآن لیا, بغیر دیکھے مولا نے قرآن کھولا. کہ یہاں جواب ہے. اس نے کہا یا علی بغیر دیکھے آپ نے کیسے بتایا؟ میں نے کہا نا میں اپنے انداز سے پیش کروں گا. کوئی آپ شاید پہلی دفعہ سن رہے ہوں. مولا نے ایک جیسے کھولا بغیر دیکھے. کہ یہاں جواب ہے. اس نے بھی آیت نہیں پڑھی. کہ یا علی یہ بغیر دیکھے آپ نے کیسے بتایا؟ تو مولا نے اس انداز سے کہا ہوگا اگر دیکھ کے بتاؤں تو وارث قرآن ہی نہیں ہے. ہم اپنے کو چلتے رہیے گا. ایک مرتبہ میں اپنے انداز سے کہوں تو مولا نے قرآن کھولا ہوگا, آیت نے نکل کے سلام کیا ہوگا اور بتایا ہوگا مجھ میں جواب ہے. ایک بات اور باتیں ہو گئی. قرآن جب غاصبوں کے ہاتھ میں جائے تو حق چھپا لیتا, جب وارثوں کے ہاتھ میں آئے تو حق کھول دیتا ہے. مولا نے قرآن ہی سے دکھایا یہاں جواب موجود ہے. ایک مرتبہ اس نے پڑھنا شروع کیا کہ یعنی یہ آیت تو میں نے بھی کئی بار پڑھی, اس آیت میں مجھے یہ جواب نظر نہیں آیا. مولا نے کہا دوبارہ پڑھ, کسی میں جواب ہے. کہ ہاں اب آپ نے کہہ دیا تو مجھے بھی یقین ہو گیا. نظر آ رہا ہے جواب یہیں پہ ہے. عزیزان گرامی, قرآن کو پتا ہے وارث کون ہے, غاصب کون ہے. کئی افراد نہ جانے کہاں کہاں بیٹھ کے کہتے تھے قرآن میں یہ آپ خود بچے بھی شیعہ کہتے ہیں انہیں سمجھ نہیں آتا. میں ممبر سے کہہ رہا ہوں سمجھ نہیں آتا. علی کو چھوڑ دو تو کچھ سمجھ نہیں آتا.
توجہ فرمائے جا رہی ہے. آئیے ذرا، میں نے حدیث کا آپس میں تعلق اور رشتہ نہیں بیان کیا، کئی پہلو ہیں اس میں. حبیب خدا فرما رہے ہیں میں 2 گراں قدر سے چھوڑ دیا، اللہ کی کتاب اور اپنی عطرت اپنے اہل بیت. تو سب سے بڑی جو لغت ہے عربی کی، اس کا نام ہے ڈکشنری کا لسان العرب، ابن منظور کی ہے لسان العرب، 18 جلدوں پہ. تو میں نے کھولا، وہاں پہ دیکھوں عطرت کے معنی کیا ہے. توجہ. تو ابن منظور نے یہ لکھا عطرت اخص و اقرباء، کسی آدمی کے سب سے قریبی رشتہ داروں کو عطرت کہا جاتا. انہیں سب سے، صرف قریبی نہیں، قریبی تو بہت ہوتے ہیں، سب سے قریبی رشتہ داروں کو عطرت کہا جاتا. تو اب پیغمبر فرما رہے ہیں کہ عطرت ہی اہل بیت، اپنے اہل بیت میں تو جو سب سے قریبی ہیں انہیں. تو آئیں ذرا امہات المومنین سے پوچھتے ہیں پیغمبر سے سب سے قریبی کون؟ تو ایک ام المومنین کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا جب پیغمبر اسلام سفر میں جاتے تھے تو سب سے آخر میں سیدہ سے ملتے تھے، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ سے ملتے تھے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ اس میں کیا حکمت ہے، کیا راز ہے؟ جب آپ سفر میں جاتے ہیں تو سب سے آخر میں سیدہ سے ملتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں سب سے پہلے. تو آپ نے مسکرا کے فرمایا کیونکہ میں نہیں چاہتا مجھ میں اور سیدہ میں فاصلہ زیادہ، یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، نہیں پہنچا سکا. امت کے بیٹوں کو بتا دیجئے ماں کی مان لو پیغمبر کی سب سے قریبی فاطمہ. سب سے قریبی بی بی حضرت سیدہ، ان سے زیادہ قریبی کوئی نہیں. مرد تو میں نے پیش کر دیا، خاتون میں نے پیش کر دیا. سب سے قریبی بھی سیدہ رسول اللہ سے، عطرت میں سب سے قریبی بی بی بنا پر فرمانے امہات المومنین. امت کے بیٹوں کو بتا دو، امہات المومنین نے کہا رسول خدا کو سیدہ سے زیادہ کوئی دنیا میں عزیز ہی نہیں تھا، اس سے زیادہ خود کے کیا پیش کروں گا. تو مستورات میں سیدہ، مردوں میں کون؟ جانتے تو ہیں، دلیل ہونی چاہیے. پیغمبر اسلام نے ہجرت کی، کچھ لوگ تو بہت گئے ہیں، ہجرت کی. مکے والے مہاجر، مدینے والے انصار، تو آپ نے مواخات پڑھا. مواخات یعنی بھائی چارہ، اخوت، ایک کو ایک کا بھائی بنایا، اس صحابی کو اس کا، اس کو اس کا، سارے صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا. ایک صحابی نے جناب امیر سے کہا یا علی، رسول خدا نے آپ کا کسی کو بھائی نہیں بنا. جناب امیر ایک مرتبہ آئے پیغمبر کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ آپ نے کسی کو میرا بھائی نہیں بنا. کہا یا علی میں نے اپنا بھی کسی کو بھائی نہیں بنا. بھی کسی کو بھائی نہیں بنایا، یعنی کیونکہ نہ مجھ جیسا کوئی ہے نہ آپ جیسا کوئی ہے. تو امت کے بیٹوں کو بتا دو اب نہ کہیں محمد ہم جیسے. پھر آپ نے مشہور و معروف حدیث سنا جو تمام مسلمانوں کی کتابوں میں موجود ہے، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. یا علی آپ دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہیں. اب میں اپنے انداز سے قبلہ پیش کروں گا. پیغمبر نے جیسا صحابی دیکھا ویسے کا بھائی بنایا، جو جیسا تھا ویسے کا بھائی. اب پیغمبر فرما چکے تھے انا و علی من نور اللہ، میں اور علی ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے ہیں. اسی لیے
علی دنیا اور آخرت میں صرف میرے بھائی. جب آپ نجف یا شرف تشریف لے جائیں گے نا تو مولا امیر علیہ السلام کے حرم کی ہر در پہ سلام لکھا. السلام علیکم. ایک طرف لکھا السلام علیکم یا امیر المومنین, ایک طرف لکھا السلام علیکم یا ابا الحسن والحسین, ایک طرف لکھا ہے السلام علیکم یا اخا رسول اللہ, اے رسول خدا کے بھائی آپ پہ سلام. سارے صحابہ ہیں غلام. ہم نے کہہ رہے وہ صحابہ فرماتے ہیں, ساری امت کہتی ہے کہ ہم سب غلام ہیں, صحابہ بھی غلام ہیں. بھئی ہم غلام ہیں یا نہیں ہیں؟ بھئی ساری امت رسول خدا کے غلام, صحابہ بھی غلام. کیا کہنے جب سب غلام ہیں تو رسول خدا مولا ہیں. سب غلام, رسول خدا مولا. اب پیغمبر سے پوچھے ان کے بعد بھی کوئی مولا, تو آپ نے فرمایا من کنت مولا. جس کا میں مولا اس کے علی مولا. تو اب جو رسول خدا کا غلام ہے, وہ علی مرتضیٰ کا بھی غلام ہے. توجہ عزیزان گرامی, شاہ محدث ولی اللہ دہلوی نے لکھا تھا اللہ نے وہ تمام کے تمام معجزات, وہ تمام فضائل, وہ تمام مناقب جو تمام انبیاء کو دیے اکیلے رسول خدا کو دیے, بلکہ جو انہیں نہیں دیا وہ بھی انہیں عطا کیا. شاہ صاحب فرماتے لیکن ایک چیز اللہ نے رسول خدا کو نہیں دی, وہ ہے شہادت. صرف شہادتین میں وہ فرماتے ہیں, ہمارا عقیدہ نہیں پیش کر رہا, بات پہنچ رہی ہے. تو وہ فرماتے ہیں شاہ محدث ولی اللہ دہلوی, عبدالعزیز دہلوی محدث ولی اللہ دہلوی, دونوں باپ بیٹا عزیزان گرامی, تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ نے رسول خدا کو شہادت نہیں دی, لیکن شہادت کی دو قسمیں, شہادت سری اور علمی. چھپی ہوئی شہادت اور آشکار شہادت. چھپی ہوئی شہادت ہوتی ہے زہر سے, کھلی ہوئی یا آشکار شہادت ہوتی ہے تلوار سے. کہ اللہ نے رسول خدا کو شہادت نہیں دی, لیکن انہیں دو نواسے دے دی. حسن حسین علیہ السلام, ایک کی شہادت ہے زہر سے, دوسرے کی تلوار سے. اب شاہ محدث ولی اللہ دہلوی کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ان دو نواسوں کی شہادت ان کی شہادت نہیں ہے, ان دونوں کی شہادت رسول خدا کی شہادت ہے. یہاں تک شاہ صاحب کا کلام, آگے ہمارا بھی سن لیں. میں کہوں گا شاہ صاحب بہت اچھا فرمایا آپ نے, ان دو نواسوں کی شہادت ان کی شہادت نہیں ہے, رسول خدا کی شہادت ہے. تو پھر یہ بھی مانے ان دونوں کا قاتل ان کا قاتل نہیں ہے. مکمل نہیں کی, لیکن آپ اتنے پیارے انداز سے سن رہا ہے, آدھے ڈھونڈنے میں مجھے اتنی داد مل گئے. تو میں کہوں گا شاہ صاحب اگر ان دو نواسوں کی شہادت ان کی شہادت نہیں ہے, تو پھر ان
دونوں کا قاتل ان کا قاتل نہیں ہے، ان دونوں کا قاتل رسول خدا کا قاتل ہے۔ رسول خدا کا قاتل رضی اللہ عنہ نہیں ہو سکتا۔ دونوں آپ کی محبت ہوگا تو ہر پیارے انداز سے سن رہا ہے۔ کربلا میں ایک بہانہ تھا علی کا لال کو، کربلا میں ایک بہانہ تھا علی کا لال کو، لینے والے نے دیا تھا امتحان مصطفیٰ، جانے جانے مصطفیٰ، مہمان مصطفیٰ۔ بس 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا، مجھے پڑھانے جا رہا بالکل اب میری حالت جو ہے غیر ہو چکی، آپ ہمیشہ چہرے سے دیکھ رہے ہو، بالکل میری حالت اس وقت ہونے والی نہیں ہے، لیکن میں مکمل کرنا چاہتا ہوں ایک موضوع کو۔ تو حبیب خدا فرما رہے ہیں یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، قرآن و اہل بیت ساتھ ساتھ رہیں گے۔ انہما لن یفترقا حتی یرد علیہ الحوض، حوض کوثر تک کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ اگر کبھی سمجھو نا قرآن ہے اہل بیت نہیں، یہ اہل بیت ہے قرآن نہیں، تو سمجھ لو دونوں نہیں ہیں، یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، ہر مقام پہ ساتھ ساتھ ہیں، کربلا سے پہلے بھی کربلا کے بعد بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ عزیزان گرامی میں جملہ پیش کرنا سارے بندے کی توجہ رہے، یہ دونوں ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں گے۔ سرور کائنات فرما رہے ہیں قرآن میراث ہے، اہل بیت وارث ہیں۔ بزرگ تو پہنچ گئے ہیں، قرآن میراث ہے، اہل بیت وارث ہیں۔ جواب فوراً نہ دیجیے گا، سوال کر رہا ہوں جواب خود دوں گا۔ کون افضل ہوتا، میراث یا وارث؟ نہیں پہنچا سکا۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ بھئی یہ کولر یا یہ لاؤڈ اسپیکر یہ میری میراث ہے، میں وارث ہوں، یہ میراث ہے۔ عام آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں، وارث ہمیشہ افضل ہوتا ہے، میراث مفضول ہوتی ہے۔ اب کوئی شک نہ کرے، یہ خمینی کے استاد آغا تحقردی کا جملہ ہے منبر الوسیلہ جلد نمبر 2 میں، شیعوں کا اجماع ہے آل محمد افضل ہے، کیونکہ قرآن ثابت ہے، یہ ناطق ہے، وہ صرف کلام ہے، یہ تفسیر بھی ہے۔ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے؟ وقت بھی نہیں اور مجھ میں طاقت بھی نہیں، جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو قرآن میراث، اہل بیت وارث، سارے مسلمان کہتے ہیں خبردار قرآن پہ کوئی کتاب نہ رکھنا، یہ ایسا ہے جیسے تم نے اس کتاب کو قرآن پہ مقدم کر دیا۔ قرآن کو ہر کتاب سے اوپر رکھو، قرآن سے اوپر کتاب نہیں آ سکتی۔ جب میراث پہ کسی کو مقدم نہیں کر سکتے تو وارث پہ کسی کو جب میراث پہ کسی کو مقدم نہیں کر سکتے پھر وارث پہ کیسے مقدم کر سکتے ہیں؟ ایک اور نتیجہ، اس کے بعد دیکھوں گا مجھے طاقت ہے اور آپ میں سمجھنے کی طاقت ہے۔ قرآن کریم سورہ واقعہ لا یمسہ الا المطہرون، اسے کوئی مس نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ پاک نہ ہو۔ ظاہری تفسیر یہ ہے جب تک وضو نہ ہو قرآن کی لکھائی نہیں چھو سکتے، جلد پکڑ سکتے ہیں، صفحہ پکڑ سکتے ہیں، لکھائی نہیں چھو سکتے۔ کب تک؟ جب تک وضو نہ ہو، کیونکہ قرآن میں کوئی چھو نہیں سکتا۔ اب یہاں پہ لمس نہیں آیا، مس
مس کی یہ صرف ظاہری چھونا نہیں ہے، دل کی کیفیت کا نام ہے۔ اب سمجھ میں آیا، قرآن چھونے کے لیے جسم پاک ہو، اہل بیت تک پہنچنے کے لیے شجرہ، پہنچ رہی ہے، مس کرنے کے لیے پاک ہونا شرط، کسی بھی آل محمد تک آنے کے لیے شجروں کا پاک ہونا شرط۔ شجرہ پاک ہو تو انسان خود بخود علی بن جاتا، حسنی بن جاتا، حسینی بن جاتا ہے، مہدوی بن جاتا ہے، اور فاطمی بن جاتا ہے۔ میں نے سب سے اختتام میں کہا کہ کوئی مجھے نتیجہ دینا چاہتا، فاطمی بن جاتا ہے۔ اور اگر کوئی مخالفت کر دے تو اس نے صرف سیدہ کی نہیں، قرآن کی مخالفت کی۔ ایسا نہیں آنی، قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ ہے۔ صرف ایک واقعی کی طرف اشارہ، 12 بجے مسائل ہے، مجھے 11 بجے ختم کرنا تھا، 12 بج چکے ہیں، بالکل طاقت نہ، لوگ ہل نہیں پا رہے ہیں، اور ایک خاص نقطہ سن لیجیے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا فتح مکہ پہ ان کے والد بھی ایمان لے، یزید کا دادا، رشتوں سے زیادہ جلدی پہنچ جاتے ہیں لوگ، تو ابو سفیان نے کہا کہ میں ایمان لے، اچھا بیٹی سے ملنا چاہتا ہوں، ملنے، تو کبھی کی سلام علیکم السلام علیکم، جیسے ہی وہ آئے تو کہا ہے ابھی رک جائے، کیا بات ہے، یہاں مت بیٹھے ہوئے، انہوں نے جو کپڑا رکھا تھا ہٹایا، کہا اب بیٹھ گئے۔ کبھی تھی مسلمانوں میں ماں باپ کا احترام واجب ہے، اور اب تو میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، پھر بھی مجھے بیٹھنے نہیں دیا، کہا بابا جان یہ رسول خدا کا بستر ہے، بابا جان میں انہیں بھی اچھی طرح سے جانتی ہوں، آپ کو بھی پہچانتی ہوں، آپ اس لائق نہیں کہ بستر رسالت میں بیٹھے ہیں، جو بستر رسالت لائق نہیں وہ ممبر ہے۔ ممبر رسالت لائق کیسے ہو؟ بس میں نے کہا تھا جہاں تک میں چل سکا تو اس سے زیادہ میں نے پڑھ لیا۔ علامہ صاحب کی صحت سلامتی کے لیے باواد بلند سلامات۔ مجھ سے بیان کیا تھا بانیہ مجلس نے کہ اگر ہو سکے تو حضرت عباس علیہ السلام مصائب کو پڑھنا، ظاہراً شبیہ زیارت بھی برآمد ہو، مجھے بتایا کہ متعدد زیارات برآمد ہونے والی ہیں، اور مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ یہاں مولا عباس کے مصائب کے لوگ بہت ہو گئے۔ آج 4 بیویوں کو پرسہ دیجیے،
پہلی بیوی جناب سیدہ جناب سیدہ کو بہت محبت ہے جناب عباس. بی بی نے اپنا بیٹا کہا عباس میرا بیٹا. جناب سیدہ کو غصہ دیجیے گا. یہاں تک روایت موجود ہے چوتھے امام سے کہ روزے قیامت میرے دادا علی مرتضیٰ سوال کریں گے میری دادی زہرا سے, سیدہ آپ کے بابا فرما رہے ہیں امت کی شفاعت کے لیے کیا لے کے آئے ہیں؟ تو مولا سجاد فرماتی میری دادی فرمائیں گی میں عباس کے 2 بازو لاؤں. پوری امت کی شفاعت کے لیے صرف 2 بازو کا. بس بھی آج کوئی رونے میں بہت اپنی عبادت پیش نہیں کریں گے, اپنے آباد میں ان کا مقام یہ نہیں کہیں گے کہ اپنا محسن لائے ہو, یہ نہیں کہیں گے میرا پہلو شکستہ تھا, اپنے کسی مسائل کا حوالہ نہیں. یہ بھی فرمائیں گی میں عباس کے 2 بازو لائے. بس بھی کوئی رونے میں بہت نہ پھر میں جانتا ہوں رات 12 بج چکے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں بہت سے چہرے بہت بزرگ ہیں, آپ بہت تھک گئے ہوں گے. مجھے بتایا 4 گھنٹے سے لوگ بیٹھے ہیں, اب تو 5 گھنٹے ہو گئے ہوں گے. ایک سوال کروں, آپ اس خاک پہ بیٹھے تو نہیں رہنا ہے, آپ گھر چلے جائیں گے نا. ہائے علی و بطول کے بیٹے جو خاک پہ بیٹھے رہ گئے پوری شام غریبہ. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جو میرے بھائی دور بیٹھے ان سے سوال کروں, اگر آپ زیادہ روئیں گے تو کوئی تعزیانے تو نہیں مانے گا. لیکن جب بیویاں گریہ فرماتی تھی انہیں تعزیانے مارے جاتے, انہیں رونے کی اجازت نہیں تھی. اس میں 4 بیویوں کو غصہ دینا ہے. 4 بیویوں, پہلی بیوی جناب سیدہ, دوسری بیوی جناب عباس کس کو غصہ دیں گے, دوسری بیوی جناب ام البنین. میں تفصیل سے جناب ام البنین اور جناب عباس کے مسائل پڑھوں گا, لیکن آئیے ذرا تیسری بیوی کا ذکر کر دوں, حضرت زینب کبریٰ. جناب زینب کو بہت محبت تھی جناب عباس سے. 22 سال بڑی ہے جناب زینب. اگر دیکھ سکے تو بہتر دیکھیے گا, نہیں تو آنکھیں بند کر لیجیے گا. جب جناب عباس کی اس دنیا میں آمد ہوئی نا ولادت ہوئی, تو جناب زینب کبریٰ نے جناب امیر سے کہا بابا اپنا یہ بیٹا مجھے دے, اس سے میں پالوں گی. تو جناب امیر نے فرمایا زینب آپ سے پہلے حسین نے مان لیا. اتنی محبت تھی اہل بیت علیہ السلام کو جناب عباس علیہ السلام سے. حضرت عباس کی بہت قسمت ہے. آج جو بھی منت اٹھائے گا منت پوری ہوتی ہے. کیوں؟ باب الحوائج ہے حضرت عباس. تو اس لیے جناب زینب کبریٰ, جناب زینب ایک جملہ پیش کرتے ہیں. جب مولا عباس کو پانی لانے کی اجازت ہے تو مولا حسین نے کہا عباس ذرا آخری مرتبہ زینب سے ملے. مولا عباس اس خیمے کے باہر آئے جہاں جناب زینب کبریٰ, اور ایک مرتبہ کہا بی بی الوداع. جناب زینب کبریٰ نے پردے کا خیمے کا پردہ ہٹایا تھا, عباس ذرا خیمے میں آئیے گا. جناب عباس جیسے خیمے میں آئے نا, بی بی نے دونوں باہیں گلے میں ڈالی. عباس جب میں پہلی مرتبہ کوفے آئی تھی تو بابا نے مجھ سے فرمایا تھا زینب آج آپ شہزادی بن کے آئے ہیں, کسی شہر میں آپ کو قیدی بنا کے لایا ہے. عباس مجھے پورا یقین تھا مجھے قیدی بنایا گیا. کیوں؟ کیونکہ بابا نے فرمایا. لیکن عباس میں سوچا کرتی تھی اس کی جرت ہوگی مجھے قیدی بنانے کی جبکہ میرا عباس جیسا بھائی. یہ جملہ سنا جناب عباس, مولا کے آنسو بہنے لگے, بہت غیور تھے جناب عباس. ایک مرتبہ روتے ہوئے خیمے سے باہر آ گئے. بعض بزرگ علماء نے جملہ نقل فرمایا, فرماتے ہیں جب جناب عباس خیمے سے باہر گئے نا
تو جناب زینب نے رو رو کے ایک مرتبہ بیویوں سے کہا بیویوں میں نے مدینے میں پردے کی ضمانت لی تھی، میں ضمانت واپس لیتی ہوں، میرا عباس چلا گیا۔ بس بھائی چوتھی بیوی کون ہے جنہیں غصہ دینا ہے؟ اب ضرور میری طرف دیکھیے، ایک 4 برس کی بیوی جن کے کانوں سے بالیاں اتارے، جناب سکینہ کو بڑی محبت تھی، اپنے چچا عباس سے آج کوئی آئے نہ آئے والا عباس کے مسائل ہے، اگر کہیں میری بہنیں بیٹھ کے سن رہی ہے نا اپنے پہلو میں دیکھیے گا شام سے 2 بیویاں ضرور آئے گا۔ حضرکم اللہ کوئی میرا وعدہ میں 5 سے 10 منٹ میں تمام کر دوں گا۔ بس بھائی 4 میں نے کہا تھا جناب ام البنین کے مولا عباس سے مسائل کو پیش کرنا، میں شہادت کا آخر میں جملہ پڑھوں گا اگر میں نے دیکھا کہ ابھی بھی موقع ہے آئے ہیں۔ جب جناب ام البنین کو خبر ملی نا مسجد نبوی میں بشیر ابن جذر نے اعلان کیا الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا، مدینے والوں نے کہا یثرب والوں اب یہ شہر رہنے لائق نہیں رہا، مسلمانوں نے ہی نبی کے نواسے کو مار دیا، حسین مارے۔ جناب ام البنین کی آنکھوں میں موتیا اتر آیا تھا، بی بی نے فوراً ہاتھ میں اسحریہ اثر پہ برقع رکھا، آواز دی اپنے پودے کو حضرت نے مجھے فوراً مسجد نبوی لے جا۔ مسجد نبوی آئی، بشیر کو معلوم نہیں کہ بی بی کون ہے، بی بی نے ایک مرتبہ سوال کیا بشیر یہ کون سا حسین مارا ہے؟ بشیر نے کہا بی بی آپ کو نہیں معلوم، نواسہ رسول حسین، علی کا لال حسین، فاطمہ الزہرا کے دل کا چین حسین۔ جناب ام البنین کے آنسو بہنے لگے، ایک مرتبہ فرمایا کیسے مان لو عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارے گئے؟ بشیر نے ایک مرتبہ کہا بی بی آپ نے غلط سنا، پہلے عباس مارے گئے بعد میں حسین مارے گئے۔ اب میں نے تمام کر کیا 5 منٹ میں تمام۔ ایک مرتبہ کہا بی بی پہلے عباس مارے گئے بعد میں حسین، بی بی نے ایک مرتبہ کہا کیسے مان لو عباس علی کا شیر بیٹا جنگ نہ کر سکا۔ ایک مرتبہ بشیر نے کہا بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا وہ گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہیں سکے۔ اب جناب ام البنین نے اپنا تعارف کروا کہ بشیر تو عباس کو جانتا نہیں ہو، بشیر میں عباس کی ماں، بشیر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میرا شیر بیٹا عباس 2 انگلیوں سے گرز کو زمین پہ پھینکتا تھا، میں کیسے مان لوں عباس گرز کا معاملہ روک سکا۔ اب بشیر نے بڑے ادب سے عرض کی کہ بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا عباس کے بازو نہیں تھا۔ جناب ام البنین کے ہاتھ سے عصا گر گیا، بی بی زمین پہ گر گئے، ماتم کرنے لگی واہ عباسا، ہائے عباس، ہائے عباس۔ ایک مرتبہ بشیر نے کہا بی بی اس بات نے آپ کو اتنا رلا دیا؟ بی بی نے فرمایا بشیر تو نے میرا کلیجہ چھلنی کر دیا۔ کبھی بھی کس جملے میں اتنا آپ نے گریا کیا؟ کہ بشیر جب کوئی شہسوار گرتا ہے نا وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، میں اس بات پہ رو رہی ہوں میرے بیٹے کے بازو نہیں تھے، جب وہ گھوڑے سے گرا ہوگا اس کا چہرہ زمین میں۔ بس میں 2 منٹ کی خدمت دوں گا، زیادہ برآمد ہو رہی، آخری جملے سن لیجیے۔ کسی نے سوال کیا جب مولا کے سر میں گرز لگا، مولا نے زندگی میں پہلی مرتبہ مولا حسین کو مدد کے لیے بلایا، آقا میری مدد کو آئیے، بس میں زیارت آ گئی ہے۔ آخری جملہ سن لیجیے، ایک حرملہ ہے ملعون، اس نے
نے تیر کمان میں رکھا. جب مولا عباس کے بازو نہیں نہ تھے, قریب سے لوگ تیر مار رہے تھے, پورے سینے میں تیر تھے. حرملہ نے تیر چلایا, دائیں آنکھ میں لگا. جب آنکھ میں کچھ ہو لوگ ہاتھ سے نکالتے ہیں, لیکن اگر دونوں ہاتھ قلم ہو گئے ہوں, مولا نے سر کو جھٹکا, تیر نہیں نکلا. ایک مرتبہ سر جھکایا, دونوں گھٹنوں سے تیر کو پکڑا. جب تکلیف ہوئی کہ مولا میری مدد